السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا میرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس بات سے بالکل باواقف ہیں کہ ہمارے ملک نیپال کے اندر جو اجتماع ہونے جا رہا تھا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے دونوں اجتماع کینسل ہو گیا۔ اب دور دور تک امید بھی نہیں ہے کہ شاید وہ اجتماع ہو، لیکن اس میں جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مطلب امارت والوں کی ایک اجتماع تھا اور ایک شورا والوں کی، لیکن یہ ہے کہ جب اجتماع کی تیاری ہو رہی تھی تو دونوں فریقین زور و شور پر تیاری کر رہے تھے، اور خاص طور سے شورا والے پیش تھے۔ ہر جگہ ان چیزوں کی ہوائیں چلا رہے تھے کہ ہماری اجتماع ہو رہے ہیں۔ جو لوگ امارت میں ہیں یا جو لوگ مولانا استاد مدظ اللہ علی کو اپنا امیر یا رہبر تسلیم کرتے ہیں، وہ لوگ گمراہ ہیں، وہ لوگ مرتد ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں، وہ لوگ ایمان سے خارج ہیں، مطلب بہت طرح کی الزامات لگاتے تھے شورا والے۔ لیکن جیسے ہی اجتماع کینسل ہوا دونوں، تو لیکن جو مرکز نظام الدین کے جو لوگ ماننے والے تھے اور جو لوگ ہیں، نہ ان لوگ کا مرکز کا کیا کہتے ہیں، نہ وہ ان لوگ کا جو صوبائی جوڑ ہے نہ وہ کینسل ہوا، وہ بھی اپنے وقت پہ ہو رہا ہے، نہ جو ضلعی جوڑ تھا وہ بھی کینسل ہوا، وہ بھی اپنے وقت پہ ہو رہا ہے، اور نہ ہی جو مرکز کا جوڑ ہوتا ہے اور نہ ہی سینٹر کا جو جوڑ تھا نہ وہ کینسل ہوا، اور نہ ہی جو ٹھہا کے جوڑ، مطلب مرکز نظام الدین کے کام کا جو منہج تھا اور جو سطح تھا، اسی سطح پر اب بھی کام ہو رہا ہے۔ یہ اجتماع تو کینسل ہو گیا، بہت افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، لیکن پھر بھی کام کو نہیں چھوڑا۔ کام کی جو سطح تھی، جو نہج تھی، کام کو نہیں چھوڑا کہ اب تو ہمارا اجتماع کینسل ہو گیا۔ جیسے شورا والوں نے یہ سمجھ کر کہ اب کام کو چھوڑ دیا، اب ان لوگوں کو تبلیغ سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس ان لوگ کا ایک جو مین ٹارگیٹ تھا یا جو مقصد تھا کہ تبلیغ کو دعوت و تبلیغ کے جو راہ ہیں یا جو ڈگر ہیں یا جو ان کا قافلہ ہے، ان کو بند کر دو، ان کو کسی جگہ تک کے لیے ان کو محدود کر دو، یہ پھیل نہ پائے۔ بہت طرح کی ان لوگوں نے کوششیں کی، زور لگائے، ایڑیاں رگڑی، لیکن کامیاب نہیں ہو پائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے وہی ہو سکتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس دعوت و تبلیغ کے کام کو سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں روک سکتا ہے۔ جب تک قیامت نہ آ جائے اس وقت تک یہ قافلہ چلتا رہے گا۔ ہاں یہی ہے کہ کبھی گمنام ہو جائے گا، کبھی مشہور ہو جائے گا، لیکن یہ حق کا قافلہ چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، جو کچھ بھی آ جائے، بڑے بڑے مسائل مشکلات حائل ہو جائیں، ساری چیزوں کو درکنار کر کے یہ حق کا قافلہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک وقت تھا جب ان لوگوں کا اجتماع ہونے جا رہا تھا تو زور و شور پر تھا کہ ہم لوگ دعوت و تبلیغ والے ہیں، ہم لوگ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اصل منہج پر ہیں، ہم ہی لوگ دعوت و تبلیغ کے کام کر رہے ہیں، اور مولانا استاد اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ لوگ اپنے راستے سے، اپنے نہج سے ہٹ کر کہیں دوسرے جگہ پر چلے گئے ہیں۔ بہت طرح کے الزامات لان و تان کرتے تھے، تشنیع کیا کرتے تھے، لیکن یہ قافلہ اب بھی اسی جگہ پر ہے، اور مجھے امید ہے قیامت کے دن تک یہ قافلہ اسی جگہ پر رہے گا اور اسی نہج پر کام کرتا رہے گا۔ لیکن شورا والوں کی بس ایک ان کی خواہش تھی، وہ مکمل ہو گئی کہ دین کے اندر خلل پیدا کرنا، مسلمانوں کی اتحاد کو متفرق کر دینا، مسلمانوں کی آپسی میل جول کو دشمنیوں میں تبدیل کر دینا، وہ تو کر کے کامیاب ہو گیا۔ اگر دعوت و تبلیغ سے اگر شورا والوں کو
اگر محبت ہوتی، اگر وہ یہ سمجھتے کہ دعوت و تبلیغ کا جو میدان ہے وہی اصل میدان ہے، وہی انبیاء کا میدان ہے، وہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا میدان ہے، تو وہ لوگ اس سے مایوس نہیں ہوتے. اجتماع کینسل ہو گیا، اس سے مایوس نہیں ہو جاتے. اب تو ہمارا اجتماع ہوگا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں، ہم کیا کریں گے. مطلب اسی جیسے منافقین جو تھے کسی جنگ میں جاتے تھے، اگر کہیں فتح نصیب نہیں ہوئی، جیسے اگر کہ غزوہ احد کے اندر فتح نصیب نہیں ہوئی، وہ لوگ کیا کہتے مایوس ہو جاتے تھے کہ اب تو فتح نہیں ہوئی، اب اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ کام کر کے کیا ہوگا، اب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو ایسا ہی شورا والوں کی حال ہے کہ وہ لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہیں کہ اب تو ہمارا اجتماع نہیں ہوا، اب یہ دعوت و تبلیغ کر کے ہم کیا کریں گے. ضلع کا جوڑ کر کے، سینٹر کا جوڑ کر کے، ٹھیہا کا جوڑ کر کے، یا اپنے مسجد کے 5 اعمال کو کھڑا کر کے ہم کیا کریں گے، ہمارا تو اجتماع ہی نہیں ہوا. تو میرے بھائیو بزرگ دوستو، ہم لوگ جلالت و جہالت سے نکلے، کفر و تاریکی سے نکلے، اور جو اصل سچائی ہے، جو حق ہے، اس راستے کو اپنائے. بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایمان والے اس بات سے اختلاف کریں گے، لیکن یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ جو لوگ مرکز نظام الدین کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے مرکز کو اپنا مرکز سمجھ لے، اور وہ یہ چاہے کہ یہی ہمارا مرکز ہے، تو مجھے امید ہے کہ وہ مرکز بھی ہمیشہ قائم دائم نہیں رہے گا، اور وہ جس راستے پہ جا رہے مرکز نظام الدین کو چھوڑ کر، وہ راستے بھی وہیں چلتے چلتے کہیں بھی ان کا سفر جو ہے ختم ہو سکتا ہے. وہ جنگل کی طرف جا سکتا ہے، سنسان جنگل میں شمشان گھاٹ کی طرف چلا جائے گا، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا. منزل مقصود تک اگر آپ کو پہنچنا ہے تو جس جگہ سے، جس خاندان سے، جس بزرگ نے اور جس اولیاء اللہ نے اس کام کو شروع کیا، آغاز کیا، اسی کے پڑپوتے مولانا سعد صاحب کی آپ اتباع کریں. اتباع تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، لیکن بزرگوں کی اتباع بھی ضروری ہے. تو ہمیں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو جس راستے پہ چلے گئے تھے اب ان سے واپس آ جائیے، مرکز نظام الدین کو اپنا مرکز مانیے، اور مولانا سعد کو اپنا عالمی امیر تسلیم کیجیے. اسی میں کامیابی بھی ہے اور اسی میں بلائی بھی ہے. ورنہ یہ جہاں کہیں بھی آپ جا رہے ہیں نا، وہاں آپ کو سکون نہیں ملے گا. وہ تو مال و دولت کا انبار والا جگہ ہے، ایمان والا جگہ نہیں ہے. اس میں انہی لوگوں کو شامل بھی کیا جاتا ہے اور انہی لوگوں کو مقام اور درجہ بھی دیا جاتا ہے جو لوگ مال والے ہوتے ہیں. کمزوروں کو، مجبوروں کو، جو لوگ جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. جیسے کفار مشرقین اور ہر دور میں جو کفر والے تھے، رئیس سردار قسم کے لوگ، وہ تو ہر اپنے آنے والے جو ان کے قوم کے اندر جو نبی ہوا کرتے تھے ان کو تو وہ یہی کہا کرتے تھے، آپ کا جو لگاؤ ہے وہ تو مطلب رذیل قسم کے لوگ، گھٹیا قسم کے لوگ، وہ آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کو نبی تسلیم کرتے ہیں. ہم تو سردار قسم کے لوگ ہیں، ہم تو بڑے اونچے خاندان والے ہیں، اونچے بڑے نسب والے ہیں، ہم لوگ تو مال و دولت والے ہیں، ہم لوگ تو دولت و ثروت والے ہیں. ہم ایمان اسی شرط پہ لائیں گے کہ آپ ان گھٹیا لوگوں کو، رذیل قسم کے لوگوں کو، ان لوگوں کو آپ اپنی مجالس سے، آپ اپنی محفل سے ان کو دور کر دیں، ان کو بھگا دیں، تبھی ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، ورنہ ایمان نہیں لائیں گے. تو آج جتنے بھی چڑھتے ہیں مولانا سعد سے، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے مولانا سعد کے جو لوگ ماننے والے ہیں، اکثریت میں وہ لوگ کمزور قسم کے ہیں، غربا قسم کے ہیں، جہلا قسم کے ہیں، مالدار قسم کے نہیں ہے. مالدار مولانا سعد کو مالدار قسم کے لوگ ہونا چاہیے، اس کو اتباع کرنے والے بڑے بڑے کروڑ پتی والے ہونا چاہیے، تب اس کو امیر تسلیم کریں گے. تو وقت نہیں ہے. آپ لوگوں سے بس یہی گزارش کرنی ہے کہ آپ لوگ اس کشمکش میں مت پڑیں کہ کدھر جانا ہے.
روشنی بس اگر آپ کو ملے گی، دل کے اندر جو روشنی آئے گی اور دل کو جو ہدایت ملے گی وہ یہی اسی راستے سے ملے گی۔ آپ مرکز نظام الدین کو آپ اپنا عالمی مرکز سمجھیں، اور وہاں جو بیٹھے ہوئے حضرت جی مولانا سعد صاحب، آپ ان کو امیر تسلیم کریں، آپ ان کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے ولی ہیں اس وقت کے، میں سمجھتا ہوں آپ اگر غور سے اگر آپ بدظن ہو کر سنیں گے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ تو ہر اچھی چیزوں سے بھی قالقل کر لیں گے، برے چیز کو ان کو نکال لیں گے، ڈھونڈیں گے تو، لیکن اگر آپ نے دماغ کو صاف کر کے سنا، جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں، میں جو بھی ان کی بیانات کو سنتا ہوں، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر کسی نے قرآن کریم کی جو آیات ہے، اگر وہ ان کی اگر کوئی تفسیر کر رہے ہیں، جو تفسیر ان کا حق ہے، ان کی تفسیر کا قرآن مجید کا، وہ تو مولانا سعد کی تفسیر ہے۔ اچھا، مولانا سعد سے پہلے اگر کسی نے قرآن مجید کی تفسیر کی، کیا وہ تو کوئی انبیاء یا فرشتہ تو نہیں تھے؟ جیسے بڑے بڑے علامہ گزرے ہیں، جیسے ہمارے ہی پاکستان کے مشہور اور معروف عالم دین مولانا شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر کی کتاب ہے معارف القرآن، جو بہت ہی کیا کہتے ہیں جامع تفسیر ہے، بہترین تفسیر ہے قرآن مجید کی۔ کیا یہ اللہ کے کوئی کیا کہتے ہیں انبیاء تو نہیں تھے؟ کیا یہ کوئی فرشتہ تو نہیں تھے؟ یہ بھی تو اللہ کے بندے ہی تھے نا جنہوں نے تفسیر کی۔ یا ان سے جتنے بھی بڑے بڑے علامہ گزرے ہیں، حافظ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یا اس قسم کے جتنے بھی بڑے بڑے علامہ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، جنہوں نے بھی قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تفسیر کی ہے، تو کیا انہوں نے من جانب اللہ کی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بتلاتے تھے کہ آپ ایسے کیجئے، فرشتوں کے ذریعے سے بتلاتے تھے؟ کیا وہ انبیاء تھے؟ کیا وہ نبی تھے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہن میں بانٹ ڈالتے تھے کہ آپ ان کی یہ تفسیر کیجئے، ان کی یہ تفسیر صحیح ہوگی۔ اور مولانا سعد جو بھی قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تفسیر کرتے ہیں، آج موجودہ وقت کے جو کچھ فی تین قسم کے مفتیان عظام، پیسوں کے اوپر بک جانے والے اور مفتیان عظام، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا ٹھیکیدار ہیں، حالانکہ ان کی باپ کا جاگیر نہیں ہے دین، جو کہ خود اپنے پڑوسی تک کو ایمان کی دعوت نہیں دیتے ہیں، سوئے رہ جاتے ہیں، صبح کو جب اٹھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ اس قسم کے مفتیان عظام، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر سے ہو، چاہے وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر رہتے ہوں، آپ کو اس خم و خیالی میں نہیں پڑ جانا چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند یا ندوۃ العلماء یا مظاہر العلوم کے اندر جو علماء کرام ہیں وہی اصل دین کے محافظ ہیں، اور یہی سب سے بڑے اللہ والے ہیں۔ ان کا جو فیصلہ ہو جائے وہ پتھر کی لکیر نہیں ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی بہت بڑے بڑے اللہ والے ہیں، لیکن اس میں اب بھی اس وقت بھی کچھ ایسے علماء ہیں جو فی تین قسم کے ہیں۔ خود مولانا مفتی سعید احمد خان پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو جن کا بھی کچھ چند مہینے پہلے انتقال، انہوں نے خود اپنے ایک بیان میں کہا تھا، میں نے سنا بھی ہے، وہ خود کہہ رہے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر کچھ ایسے بھی ہیں علماء کرام جو آگ میں پیٹرول ڈالنے کے کام کرتے ہیں۔ آپ خود ان کی باتوں سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کیسے ہیں، حقیقت ہے کہ نہیں ہے، سرچ کر سکتے ہیں آپ مولانا کی اس بات کو، جو انہوں نے کہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی کچھ ایسے علماء کرام ہیں جو آگ میں پیٹرول ڈالنے کے کام کرتے ہیں، اور وہی مفتیان نظام ہے جنہوں نے مولانا سعد، اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنی بڑی ہستی، جنہوں نے فتویٰ دیا ہے ان کے اوپر مرتد کا یا گمراہ ہونے کا، وہ خود گمراہ ہے، وہ خود مرتد ہے، وہ خود دین سے دور ہے۔ خود حدیث ان کی ثابت کرتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے
بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے، در حقیقت وہ فاسق اور کافر نہ ہو، ان کے اندر فاسق یا کافر کی کوئی وجوہات نہ پائی جائے تو وہ خود ہی فاسق اور کافر ہے۔ تو آپ اس حدیث کی روشنی سے سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا سعد کو گمراہ قرار دینا یا مرتد قرار دینا یا اور بھی کسی قسم کے ایسے فتوے لگا دینا جو چیزیں ان کے اندر نہیں ہے، تو وہ سارے فتاوے ان کے اندر خود ان کی طرف لوٹ آتے ہیں جنہوں نے لگایا ہے۔ جن دو ٹکے کی مفتیوں نے مولانا سعد کے اوپر جو کفر کا ہو یا مرتد کا ہو یا گمراہی کا ہو یا کوئی بھی فتوے لگائے ہو، وہ تو خود اس حدیث کی روشنی میں وہ خود، اگر مولانا کے اندر یہ صفات موجود نہیں ہوگی تو وہ خود قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ کیا ہے؟ کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، وہ خود گمراہ بھی ہے۔ اس لیے کیونکہ علماء کا کہنا ہے، علماؤں کا کہنا ہے، یہ کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر ایمان کی ایک ہی احتمال کیوں نہ ہو، وہ ایمان والا ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر 99 کفر کے احتمال ہو، 99 کفر کے احتمال ہو لیکن ایک ایمان کی ہو تو وہ ایمان والا ہے، وہ کافر نہیں ہے، ایمان والا ہے۔ لیکن یہاں تو اس کے اندر تو 100 کے 100 ہی ایمان کے احتمال ہیں۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ اگر بہت ساری ایسی تفاسیر یا بہت ساری ایسے باتیں جو اگر کچھ چند قسم کے علماءوں کو سمجھ میں نہیں آتے، جو کہ فجر کی نماز کے وقت میں اپنے بستروں پہ سو رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں ڈالتی ہے، ان کی تفاسیر جو مولانا سعد کرتے ہیں قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی، اگر ان کو سمجھ میں نہ آتی ہے تو اس میں ہماری کیا دوش ہے؟ اس میں مولانا سعد کی اس میں کیا غلطی ہے؟ غلطی تو اس کی خود کی ہے جو اللہ سے توبہ و استغفار نہیں کرتے ہیں، جو اللہ سے رجوع نہیں کرتے کہ اللہ انہوں نے یہ جو باتیں کہی ہے مجھ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیا باتیں کہہ رہے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا مانگے، خود اللہ ان کو سمجھائے گا، لیکن دعائیں نہیں مانگتے ہیں، وہ خود اللہ بن بیٹھتے ہیں کہ کس کو کافر بنانا ہے، کس کے جنتی بنانا ہے، کس کو دوزخی بنانا ہے، سب کچھ کا فیصلہ یہی کر لیتے ہیں۔ اب تو قیامت کا میدان محشر کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، میدان محشر کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ کس کو جہنم میں ڈالنا ہے، کس کو دوزخ میں ڈالنا ہے، یہ 2-4 قسم کے مفتی یعنی نظام یہ تو خود ہی آج طے کر لیتے ہیں کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے۔ یہ سب بکواسات ہیں، آپ لوگ ان بکواسات کے پیچھے نہ پڑیں، یہی دین کے ٹھیکیدار نہیں ہے۔ بہت سارے اللہ کے ولی ایسے ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے اندر نہیں درس دیتے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے باہر ہے، ندوۃ العلماء سے باہر ہیں، باہر کسی خانقاہ میں ہیں یا کسی مسجد میں، کسی مسجد تک محدود ہیں، لیکن ان علماؤں کے اوپر، ان مفتیان نظام کے اوپر وہ حاوی ہیں ان کے اوپر۔ آخر میں آپ سب ایمان والوں سے بس مجھے یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جائیں، نہ پڑیں۔ کون گمراہ ہے کون مرتد ہے وہ اس کا فیصلہ کرنے والے اللہ کی ذات ہے، یہ 2 ٹکے کے مفتی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو خود محتاج ہے، خود ان کو معلوم نہیں کہ یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، تو یہ دوسروں کو کیسے جنت میں جانے والا کی ٹکٹ دے سکتا ہے؟ تو اس لیے آپ لوگ مولانا سعد کو اپنا امیر مان لیجئے اور اس کی اتباع کیجئے، اور مرکز نظام الدین کو اپنا عالمی مرکز مانیے، اور دعوت و تبلیغ کے اندر جو 2 فریق ہو گیا ہے، ایک ہی تھا ہمیشہ سے اور ہمیشہ قیامت تک بھی ایک ہی رہے گا، وہی جو مرکز نظام الدین سے جو حق کا قافلہ اٹھا ہے، نکلا ہے، یہی اصل حق کا قافلہ ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی قافلے اس تبلیغ سے نکلیں گے، مرکز نظام الدین کے اختلاف کرنے والے جتنے بھی
گروہ اور جماعت نکلیں گی، وہ آپ کو منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گا، وہ آپ کو کسی سنسان ویران جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ دے گا، وہیں سے وہ بھاگ جائے گا۔